بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 92 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مؤلف از متصلات، اور اسی کے ساتھ بیان کریں گے مؤلف از منفصلات کو۔ ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ ہماری بحث جو ہے وہ 5 ابواب میں ہوگی، جو کہ ہم نے تقسیم اول میں جو 5 قسمیں بیان کی تھی، مصنف نے کہا تھا کہ ہم ان کو بیان کریں گے، اور جو تقسیم ثانی ہم نے بیان کی اس میں ہمارے پاس جو 2 قسم مورد بحث ہیں ان کو انہی 5 ابواب کے ضمن میں ہی، یعنی ہر قسم کے ساتھ الگ الگ جداگانہ طور پہ بیان کریں گے۔ پہلا باب اس بارے میں کہ جہاں پہ ہم اس قیاس سے اقترانی شرطی کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو خالصتاً متصلات سے مل کر بنے، یعنی اس کا جو صغرا ہے وہ بھی شرطیہ متصلہ ہو، اور جو اس کا کبرا ہے وہ بھی شرطیہ متصلہ ہو، پس اس کا نتیجہ بھی متصلہ کی صورت میں ہمارے پاس آئے گا۔ البتہ فرماتے ہیں جو ہمارے پاس قسم ہے، اس قسم کی مزید آگے 3 قسمیں بن جائیں گی، وہی والی جو ہم نے تقسیم دو میں بیان کی، یا دونوں میں جو حد وسط ہے وہ جزء تام ہوگی، یا دونوں میں حد وسط جزء غیر تام ہوگی، یا ایک میں حد وسط جزء تام ہوگی اور دوسرے میں جزء غیر تام ہوگی۔ ہمارے پاس 3 قسمیں آ جائیں گی، چونکہ مصنف نے گزشتہ سے ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مصنف نے کہا تھا کہ ان 3 اقسام میں سے میں فقط پہلی اور تیسری قسم کو بیان کروں گا۔ البتہ مصنف نے یہ کہا تھا کہ تیسری قسم میں فقط وہ صورت بیان کروں گا کہ جہاں پہ ایک قضیہ شرطیہ ہو اور دوسرا قضیہ حملیہ ہو۔ مطلب چونکہ یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ خالصتاً شرطیہ، یہاں پہ دونوں کے دونوں شرطیہ ہیں، صغرا بھی شرطیہ ہے، کبرا بھی شرطیہ ہے، چونکہ فرماتے ایک شرطیہ اور ایک حملیہ نہیں ہے، تو فرماتے اس بنا پر قسم سوم بھی جو ہے ہماری بات سے خارج ہو جائے گی، قسم دوم بھی خارج ہو جائے گی، قسم سوم بھی ہماری بات سے خارج ہو جائے گی۔ پس فرماتے یہاں پہ ہماری جو گفتگو ہوگی فقط اور فقط وہاں پہ ہوگی جہاں پہ حد وسط صغرا اور کبرا دونوں میں جزء تام ہوگی۔ مصنف فرماتے کہ یہ والی قیاس ہے اقترانی شرطی کہ جس میں حد وسط دونوں میں جزء تام ہو، مطلب اس کے تمام احکام وہی ہے جو قیاس اقترانی حملی کے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح قیاس اقترانی حملی کی اشکال 4 ہیں، ویسے اقترانی شرطی کی اس قسم کی بھی ہو جائیں گی۔ جس طرح اس کی ضروری منتج اور غیر منتج ہے، ان کے براہین ہے، براہین کے جو مختلف ہم نے اقسام بیان کیے، استدلال کے طریقے بیان کیے، مطلب وہ تمام کے تمام احکام جو اقترانی حملی میں ثابت تھے وہ اقترانی شرطی متصلات میں بھی برابر طور پہ ثابت ہو جائیں گے، دونوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ البتہ فرماتے ایک مقام ہے کہ جہاں پہ دونوں میں فرق آ جائے گا، اقترانی حملی اور اقترانی شرطی متصلہ میں۔ وہ کب؟ فرماتے وہ یہ ہے کہ قیاس اقترانی شرطی کے جو متصلات ہے ان میں ایک اضافی شرط پائی جاتی ہے، اور وہ شرط حملیات میں نہیں ہوتی۔ وہ شرط کیا ہے؟ مطلب وہ قیاس جو شرطیہ متصلہ سے مل کر بنے اس کا لزومیہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات ہم نے گزشتہ بیان کی، جب ہم نے قضاء کی اقسام کو بیان کیا، ہم نے کہا تھا جو ہمارے پاس قضیہ متصلہ آتا ہے اس کے 2 قسمیں ہیں، یا وہ لزومیہ ہوتا ہے یا وہ اتفاقیہ ہوتا ہے۔ لزومیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پہ مقدم اور تالی کے درمیان تلازم پایا جائے، ملازمہ عقلیہ پایا جائے، لیکن جو اتفاقیہ تو فرماتے ہیں وہاں پہ محض اتفاق ہوتا ہے، وہاں پہ ان کے درمیان تلازم حقیقی موجود نہیں ہوتا، بلکہ ان کے درمیان ایک اتفاق کی صورت پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہماری بات جو ہے وہ لزومیہ کے بارے میں، اتفاقیہ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ ضروری ہے کہ جو بھی شرطیہ متصلہ ہمارے پاس ہوگا یہ فقط اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کو جہاں پر بھی قیاس کے اندر جس مقام پر بھی قضیہ شرطیہ متصلہ نظر آ جائے گا تو اس کا لزومیہ ہونا ضروری ہے، بس اگر وہ اتفاقیہ ہوگا تو قیاس منتج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اتفاقیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اصلاً تلازم ہی نہیں ہوتا، جب تلازم نہیں ہوتا فرماتے ہیں نتیجے میں آپ قطعی طور پہ تلازم کے حکم کو ثابت نہیں کر سکتے، تو قیاس جو ہے وہ احتمالی ہوگی، قطعی اور یقینی نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا پہلا باب جو ہمارا متصلات کے بارے میں ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں دوسرے باب کو۔ دوسرا باب فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ہم وہاں پہ اس قیاس اقترانی شرطی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس کے دونوں مقدمے منفصلہ ہو، صغرا بھی منفصلہ ہو اور اس کا کبرا بھی منفصلہ ہو۔ ممکن ہے کوئی گمان کرے، ہمارے اوپر اشکال کرے اور یہ وہم کرے کہ 2 شرطیہ منفصلہ سے قیاس تو منتج ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قضیہ منفصلہ ہوتا ہے وہ عناد اور انفصال پر دلالت کرتا ہے۔ منفصلہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس میں جو پہلا قضیہ ہے وہ دوسرے قضیے کے ساتھ عناد رکھتا ہے، یا جو پہلی طرف ہے وہ دوسری طرف کے ساتھ جو ہے وہ تباین رکھتی ہے، عناد رکھتی ہے، انفصال رکھتی ہے، یعنی 2 نسبتیں آپس میں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ البتہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ تنافی صدق اور کذب دونوں میں ہوتی ہے، یعنی نہ وہاں پہ اجتماع ہو سکتا ہے
نہ وہاں پہ ارتفاع ہو سکتا ہے، جس کو ہم نے کہا تھا قضیہ حقیقیہ، یا تو اناد اس صورت میں ہوتا ہے کہ فقط اور فقط صدق مراد ہوتا ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا مانعۃ الجم میں، یا فقط اور فقط ایسا ہوتا ہے کہ کذب کے اندر ان کا اجتماع محال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے مانعۃ الخلو میں اس بات کو بیان کیا تھا۔ فرماتے ہمارے پاس 3 صورتیں آ جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں جب طرفین کے درمیان عناد، انفصال اور تنافی اور تباین پایا جاتا ہو کہ وہ ایک مقام پہ جمع نہ ہو سکتے ہوں، تو فرماتے ہیں جس طرح ہم نے سالبہ میں بیان کیا تھا کہ سالبہ میں کیا ہوتا ہے کہ قیاس کا نتیجہ ایجاب و سلب میں ممکن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ جو تیسری چیز ان دونوں چیزوں کے ساتھ تباین رکھتی ہے، یہ دو چیزیں آپس میں تباین رکھتی ہیں یا ایک دوسرے پر صادق آتی ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے سالبہ میں کہا تھا، یہی والی بات منفصلہ میں بھی آ جائے گی کہ جب طرفین میں عناد ہوگا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ جو حد وسط ہمارے پاس ہے آیا وہ اصغر اور اکبر کے ساتھ تباین رکھتی ہے، لیکن اصغر اور اکبر آپس میں ایک دوسرے پر صادق آ رہے ہیں، یا ان میں بھی آپس میں عناد اور انفصال پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں اس بات کا یہاں پہ علم حاصل نہیں ہوگا۔ مثال جس طرح ہم نے گزشتہ بھی دی، یہاں پر بھی دیں گے، جیسے ہمارے پاس شجر آ جاتا ہے۔ شجر کیا ہے؟ شجر جو ہے وہ انسان اور حیوان دونوں سے تباین رکھتا ہے، مثال کے طور پہ حد وسط ہے، یہ حد وسط اصغر اور اکبر دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ تباین رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں اس حد وسط کا دونوں کے ساتھ تو تباین ہے، لیکن انسان اور حیوان آپس میں ایک دوسرے پر صادق آتے ہیں۔ لیکن اس طرح فرماتے ہیں ہمارے پاس شجر ہے، شجر انسان اور حجر دونوں سے تباین رکھتا ہے، لیکن جو حجر اور انسان ہے وہ خود بھی آپس میں تنافی رکھتے ہیں، ان میں بھی انفصال پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں پاس ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ایجاب کی صورت میں نتیجہ آئے گا یا سلب کی صورت میں، جب نتیجے میں اختلاف آ جائے گا تو قیاس غیر منتج ہوگی۔ لہٰذا یہ جو آپ نے کہا کہ دو قضایا منفصلہ مل کر ایک قیاس تشکیل دیں گے، جس کو ہم قضیہ شرطیہ منفصلہ کا نام دیں گے، یہ ہو گیا وہم، اشکال اور اعتراض۔ مصنف اس وہم کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ قول اس صورت میں درست ہے جب ہم صرف قضیہ منفصلہ کے ظاہر پر اکتفا کریں، یعنی ہم فقط دیکھیں کہ یہ قضیہ منفصلہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے ظاہری طور پہ اس کے افراد جو ہیں وہ دوسرے فرد کے اوپر صادق نہیں آ رہے، اس طرح جو دوسرے کے افراد ہیں وہ اس کے اوپر صادق نہیں آ رہے، دونوں کا آپس میں عناد اور تباین اور انفصال پایا جاتا ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح کا حکم نہیں لگاتے، ہم منفصلہ کے ظاہر کو دیکھ کے اس پر حکم نہیں لگاتے، بلکہ ہم قضیہ منفصلہ کو قضیہ متصلہ میں تحویل کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ایک قضیہ منفصلہ ہے، اس قضیہ منفصلہ کو اٹھا کے ہم قضیہ متصلہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ پس اگر یہ قضیہ منفصلہ صادق ہوگا تو جو قضیہ متصلہ محولہ ہوگا، یعنی جس میں اس کو تبدیل کیا جائے گا، وہ بھی صادق ہوگا، دونوں میں صدق کے اعتبار سے تلازم پایا جائے گا۔ پس یہ صغرا اور کبرا جو کہ ہمارے پاس منفصلہ ہے، ہم دونوں کو متصلہ میں تحویل کریں گے، یعنی ہمارا صغرا بھی متصلہ ہو جائے گا اور کبرا بھی متصلہ ہو جائے گا، تو بس ہمارے پاس جو نتیجہ آئے گا وہ بھی متصلہ کی صورت میں آئے گا۔ فرماتے ہیں یہ بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح آپ نے کہا تھا کہ قضیہ متصلہ کو قضیہ منفصلہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں پاس دونوں برابر طور پہ جائز ہیں، متصلہ کو اٹھا کے منفصلہ میں بدل دیں یا منفصلہ کو اٹھا کے متصلہ میں بدل دیں، مطلب دونوں آپشن آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے۔ الاول فرماتے ہیں 5 باب میں سب سے پہلا باب ہمارا ہے المؤلف من المتصلات، وہ قیاس اقترانی شرطی جو کہ متصلہ سے مل کر بن رہی ہو۔ ھذا النوع اذا اشترکت مقدمتہ بجزء تام منہما، مطلب یہ والی نوع کون سی والی نوع کہ جب اس کے دونوں مقدمے جزء تام ہونے کے اعتبار سے شریک ہو، یعنی دونوں میں حد وسط جزء تام ہو، مطلب فقط وہ صورت مراد ہے، دوسری اور تیسری صورت ہماری مراد نہیں ہے۔ دوسری اس لیے کہ غیر تام ہے، اس کو ہم نے پہلے سے خارج قرار دے دیا، اور تیسری ہم نے اس لیے خارج کر دی چونکہ تیسری میں کیا کہا تھا کہ فقط اس کی پہلی صورت مراد ہے جہاں پہ ایک شرطیہ اور دوسرا حملیہ۔ فرماتے ہیں چونکہ یہاں پہ دونوں کے دونوں متصلہ ہیں، اس لیے فرماتے ہیں ہماری بحث فقط اور فقط پہلی قسم کے بارے میں ہوگی، مطلب یہ والی جو قسم ہے یلحق بالاقتران الحملی، فرماتے ہیں یہ والی قسم جو ہے وہ اقترانی حملی کے ساتھ ملحق ہوگی، حذف القزۃ بالقزہ، قدم با قدم اور شانہ بشانہ جو احکام اس کے ہوں گے وہ سارے کے سارے احکام اس کے بھی ہوں گے۔ میں نے بیانیہ من جہت تعلیف للاشکال الاربع، جس طرح اس کے اشکال اربع تھے اس کے بھی ویسے ہوں گے، ومن جہت شروطها فی الکم والکیف، کم اور کیف کے اعتبار سے جس طرح ہر شکل کی شرائط تھی، شرائط عامہ شرائط خاصہ، فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر بھی آ جائے گی۔ ومن جہت نتائج، جس طرح وہاں پہ ہم نے ضروب کا نتیجہ حاصل کیا تھا وہاں پر بھی ایسا آ جائے گا، جو منتج ہوگی یہاں پر منتج ہوگی، جو غیر منتج ہوگی یہاں پر غیر منتج ہوگی۔
بیانها بالعکس والخلف والافتراض، مطلب اسلام نے اس کو ثابت کیا تھا عکس کے ذریعے، کبھی کبرا کا عکس لیا، کبھی صغرا کا عکس لیا، برہان خلف سے ثابت کیا، برہان افتراض ثابت کیا، دلیل رد سے ثابت کیا، مطلب وہ ساری کی ساری تفصیلات یہاں پر بھی آ جائے گی۔ فلا حاجت الی التفصیل والتکرار، فرماتے ہیں کہ اب دوبارہ نئے سرے سے تمام چیزوں کو آپ کے اوپر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا عَلَى الطَّالِبِ، یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے، أَن يُغَيِّرَ الْحَمْلِيَّةَ بِالشَّرْطِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ، کہ وہ قضیہ حملیہ کو شرطیہ متصلہ میں تبدیل کر دے۔ جتنی بھی سالیں گزشتہ گزری ہیں ان میں قضیہ حملیہ کی جگہ پہ شرطیہ متصلہ کو رکھ دے، مطلب خود بخود اس کا مطلوب ثابت ہو جائے گا، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ البتہ فرماتے ہیں سارے کے سارے احکام تو وہی ہیں کہ جو قدر مشترک ہو جائے گی، کہ جتنے احکام ایک ترانی حملی کے ہیں وہ سارے کے سارے احکام ایک ترانی شرطی کے بھی ہوں گے۔ البتہ ایک فرق ہے، نعم یشترط ان یتألف من لزومیتین، فرماتے ہیں کہ جو قضیہ متصلہ ہوگا اس میں لزومیہ کے ہونے کی شرط پائی جاتی ہے، البتہ وہذا شرط عام لجمیع اقسام الاقترانات الشرطیۃ المتصلہ، یہ فقط اس پہلی قسم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جہاں پر بھی قضیہ متصلہ ہوگا، فرماتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ میں یہ شرط عمومی طور پہ پائی جاتی ہے کہ اس کا لزومیہ ہونا ضروری ہے۔ وجہ لأن الاتفاقیات لا حکم لہا فی الانتاج، اس لیے کہ جو قضائے اتفاقیہ ہوتے ہیں نتیجے میں فرماتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا حکم لاگو نہیں کیا جا سکتا قطعی اور یقینی طور پہ۔ کیوں؟ نظراً الی ان العلاقۃ بین حدودہا لیست ذاتیہ، اس لیے کہ جو قضائے اتفاقیہ ہوتے ہیں مطلب ان کی حدود کے درمیان جو تعلق پایا جاتا ہے وہ تعلق اتفاقی ہوتا ہے، ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جعلی اور اعتباری ہوتا ہے، فرضی طور پہ اس تعلق کو بیان کیا جاتا ہے، ان میں لزوم حقیقی نہیں پایا جاتا۔ تو بس جب لزوم حقیقی نہیں ہے تو فرماتے ہیں ان تینوں حدود سے حد اصغر، حد اکبر اور حد اوسط سے مل کر جو ہمارے پاس قیاس آئے گی، وَإِنَّمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهَا صُورَةُ قِيَاسٍ غیر حقیقی، فرماتے ہیں ہمارے پاس جو قیاس آئے گی وہ قیاس غیر حقیقی ہوگی، حقیقی طور پہ قیاس نہیں ہوگی، قطعی اور یقینی نہیں ہوگی، بلکہ جعلی، فرضی اور اعتباری ہوگی۔ یہ تو بات ہوگی پہلی قسم کی۔ الثانی المؤلف من المنفصلہ، فرماتے ہیں دوسری قسم ہماری اس بارے میں کہ جہاں پہ وہ ایک ترانی شرطی جو خالصتاً قضاء منفصلہ سے مل کر بنے۔ تمہید، البتہ مت پہلے ہم تمہید بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اصل بحث میں وارد ہوں گے۔ مقدمہ کیا ہے؟ مت المنفصلہ تو انما تدل علی العناد بین طرفیہا فی الصدق والکذب، فرماتے ہیں کہ جو قضیہ منفصلہ ہوتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ طرفین کے درمیان صدق اور کذب میں عناد، انفصال اور تباین پایا جاتا ہے۔ البتہ کبھی صدق اور کذب دونوں میں ہوتا ہے، کبھی صدق میں ہوتا ہے اور کبھی فقط اور فقط کذب میں ہوتا ہے۔ فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِمُنْفَصِلَةٍ أُخْرَى، پس جب ایک قضیہ منفصلہ کو اٹھا کے آپ دوسرے قضیہ منفصلہ کے ساتھ ملا دیں گے کہ تشترک معها فی جزء تام او غیر تام، جو جزء تام کے اعتبار سے یا جزء غیر تام کے اعتبار سے اس کے ساتھ شریک ہوگا، فقد لا یظہر الارتباط بین الطرفین، مطلب گویا کہ دونوں طرفین کے درمیان اصلا ربط قائم ہی نہیں ہوگا، علی وجہ نستطیع ان نحصل علی نتیجۃ ثابتہ، مطلب جب ان میں تعلق قائم نہیں ہوگا تو جب تعلق قائم نہیں ہے تو گویا کہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہے، جب حد اوسط کا تکرار نہیں، فرماتے ہیں ثبوت کی صورت میں یہاں پہ نتیجہ حاصل کرنے پر ہم قادر نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ لأن عناد شیء لامرین، اس لیے کہ اگر کوئی تیسری چیز جو ہے وہ دو امور کے ساتھ اناد رکھتی ہے، مثال کے طور پہ جو حد وسط ہے وہ اصغر اور اکبر کے ساتھ اناد رکھتی ہے، فرماتے ہیں اس تیسری چیز کا اصغر اور اکبر کے ساتھ اناد رکھنا لا یستلزم العناد بینہما انفسہما، فرماتے ہیں اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ خود ان دو امروں کے درمیان جو حد اصغر اور حد اکبر ہے ان کے درمیان بھی اناد پایا جاتا ہو، اس کو بھی لازم نہیں۔ ولا یستلزم عدما، ان کے درمیان اناد نہیں پایا جاتا، فرماتے اس کو بھی لازم نہیں ہے۔ ہمیں یقینی طور پہ معلوم نہیں ہوگا کہ اصغر اور اکبر آپس میں تباین رکھتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے پر صادقار، فرماتے اس بات کو اصلا لازم نہیں ہوگا۔ وَهَذَا نَظِيرُ مَا قُلْنَاهُ فِي الصَّالِبَتَيْن، مطلب یہ وہی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے سالبہ میں کہا تھا کہ جب ہم نے قاعدہ عمومی بیان کیا تھا کہ لا انتاج من الصالبتین، جب دونوں سالبہ ہوں گے تو نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، فی القاعدۃ الثانویۃ من القواعد العامہ، اور ہم نے وہاں پہ کیا بیان کیا تھا؟ من ان مباینۃ شیء لامرین، ایک چیز کا دو امور کے ساتھ تباین رکھنا لا یستلزم تباینہما ولا عدم، خود ان کا آپس میں تباین ہونے کو مستلزم نہیں اور تباین نہ ہونے کو بھی مستلزم نہیں ہے۔ فَإِذَا لَا انتاج بین منفصلتین، مطلب پس جب دو منفصلہ کے درمیان نتیجہ نہیں ہو سکتا تو فلا قیاس مؤلف من منفصلہ، اگر آپ دو قضاء منفصلہ کو اٹھا کے صغرا اور کبرا قرار دے دیں، مطلب اس سے جو قیاس تشکیل پائے گی اس سے پھر نتیجہ بھی حاصل
نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہوگی وہم، رد اور اشکال۔ مصنف فرماتے وَهَذَا صَحِيحٌ إِلَى حَدِّ مَا إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّجْمِدَ عَلَى الْمُنْفَصِلَتَيْنِ عَلَى حَالِهِمَا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات اس صورت میں صحیح ہے اگر یہاں پہ ہم منفصلتین کو ان کے اپنے حال پر، ان کے ظاہر پر چھوڑ دیں اور اسی حال پر جمود اختیار کر لیں۔ فرماتے آپ کی بات پھر درست ہے کہ ظاہری طور پہ دیکھیں تو ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں قابل جمع نہیں ہے، تو جب قابل جمع نہیں ہے فرماتے یہاں پہ نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنْفَصِلَ تَسْتَلْزِمُ مُتَّصِلَ۔ دقت نظر سے دیکھیں تو جو قضیہ منفصلہ ہوتا ہے اس کو قضیہ متصلہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک قضیہ منفصلہ قضیہ متصلہ کو لازم ہوتا ہے، فَيُمْكِنُ تَحْوِيلُهَا إِلَيْهَا، حاضر میں جائے گی منفصلہ اور دوسری والی الیہا کی میں جائے گی متصلہ، پس قضیہ منفصلہ کو متصلہ میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ فَإِذَا حَوَّلْنَا الْمُنْفَصِلَتَيْنِ مَعًا، پس جب ہم دونوں منفصلہ کو یعنی صغرا و کبرا دونوں منفصلہ کو ایک ساتھ تحویل کریں گے قضیہ متصلہ میں، تألف القیاس من متصلتین ینتج متصلہ، پس ہمارے پاس صغرا بھی متصلہ کبرا بھی متصلہ تو ان کا نتیجہ بھی متصلہ ہوگا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّصُرَّ عَلَى جَعْلِ النَّتِيجَةِ مُنْفَصِلَةً، اور جب ہم چاہیں ہم اس بات پر مصر ہوں کہ ہم نے نتیجہ منفصلہ میں ہی حاصل کرنا ہے، فَإِنَّ الْمُتَّصِلَةَ أَيْضًا يُمْكِنُ تَحْوِيلُهَا، مطلب بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ منفصلہ کو اٹھا کے متصلہ میں بدل دیں بلکہ برعکس بھی کر سکتے ہیں، مطلب جو ہمارے پاس قضیہ متصلہ ہے اس کو بھی قضیہ منفصلہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن لازمۃ اللہ شرط یہ کہ اس کو لازم ہو رہا جو معنی وہ دے رہا ہے وہی معنی قضیہ منفصلہ دے رہا ہو۔ فَنَحْصُلُ عَلَى نَتِيجَةٍ مُنْفَصِلَةٍ كَمَا نُرِيدُ، جس طرح ہم چاہیں گے ویسے ہم نتیجہ منفصلہ حاصل کرنے کے، متصلہ چاہیے ہوگا تو منفصلہ کو متصلہ بدل دیں گے، منفصلہ میں چاہیے ہوگا تو متصلہ کو اٹھا کے منفصلہ میں تبدیل کر دیں گے۔ وَعَلَيْهِ لَا بُدَّ لَنَا، مطلب اسی بنا پر ہمارے لیے ضروری ہے اولاً سب سے پہلے اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ من معرفت تحویل المنفصلۃ الی متصلۃ لازمۃ لہا، کہ ہم قضیہ منفصلہ کو کس طرح قضیہ متصلہ میں تبدیل کر سکتے ہیں اس بات کو پہچانیں، وبالعکس اور کس طرح قضیہ متصلہ کو قضیہ منفصلہ میں تبدیل کریں اس بات کو جانیں قبل البحث عن هذا النوع من القیاس، مطلب اس کی اقسام اور اس کی تفصیل کو بیان کرنے سے پہلے ہم تحویل کے طریقوں کو آپ کے لیے واضح کر دیں گے۔ پاس ہماری گفتگو یہاں سے پھر تحویل کے طریقوں میں بڑھ جائے گی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا پہلا باب اس قیاس اقترانی شرطی کے بارے میں ہے جو متصلات سے مل کر بنے۔ اس میں تین صورتیں ممکن ہیں، یا جزء تام ہوگا، یا جزء غیر تام ہوگا، یا ایک جز تام ہوگا دوسرا غیر تام ہوگا۔ ہماری بحث صرف جزء تام کے بارے میں ہے، باقی دو اقسام ہماری بحث سے خارج ہیں۔ اس قسم کے تمام احکام اقترانی حملی کے ہیں، البتہ ان احکام کے علاوہ اقترانی شرطی میں ایک اور شرط بھی ہے کہ متصلہ کا لزومیہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا باب اس قیاس اقترانی شرطی کے بارے میں ہے جو منفصلات سے مل کر بنے، البتہ ممکن ہے کوئی کہے کہ سالبات کی طرح منفصلات ایجاب و سلب میں منتج نہیں ہو سکتی۔ مصنف کے نزدیک منفصلات منتج ہو سکتی ہیں اگر ان کو متصلات میں تحویل کر کے نتیجہ حاصل کر لیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔